السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ناول اونچ نیچ کا پہاڑ کی قسط نمبر 3۔ امی کے پاس جانا ہے، میرا گھر یہی ہے۔ امی کے پاس جانا ہے، مجھے جانے دو۔ موقع کی نزاکت دیکھتے ان لفنگوں میں سے ایک نے غراتے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بند کر آواز، امی کا لگتا، گردن اتار کر رکھ دوں گا تیری جو چلایا تو۔ ایک تو گھر سے چوری کر کے نکلا ہے اور اوپر سے اکڑ رہا ہے۔ میں نے کوئی پیسے چوری نہیں کیے، میری پاکٹ منی کے پیسے ہیں وہ، امی کے نہیں چوری کیے میں نے۔ زین نے یہی سمجھا کہ وہ ان چند نوٹ اور سکوں کے حوالے سے اسے ڈرا رہے ہیں، اس لیے خود ہی بتا دیا۔ ان دونوں لڑکوں نے مایوسی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایک نے زین کی گردن پر تھپڑ لگایا۔ زین کا مارے خوف کے رونا تک ساکت ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے گردن کی پشت پر ہاتھ رکھے نیچے خشک گھاس کو گھور رہا تھا، جیسے سر اٹھایا تو نیا سانحہ ہوگا۔ اس لڑکے نے زین کو پیچھے سے ہی کالر سے دبوچا، اپنے منہ کے قریب اس کا سر لاتے ہوئے کہا، اب شرافت سے ہمارے ساتھ چل، ورنہ تھانے چل، وہاں پولیس الٹا لٹکا کر مارے گی، بیلٹ کے ساتھ، اور یہ جو تیری نرم نرم بوٹیوں والا پنڈا ہے نا، اسے ادھیڑ کر رکھ دے گی۔ کیا بولتا ہے، چلے گا تھانے؟ اور زین کا سر تیزی سے نفی میں ہلنے لگا۔ تھانہ، پولیس، مار، یہ تو اس کے ننھے وجود کے لیے بڑی بھیانک چیزیں تھیں۔ وہ دونوں لڑکے دائیں بائیں سے اس کے کان میں تقریباً گھستے ہوئے بولے، تو چل پھر ہمارے ساتھ، ہمارا بن کر رہ، عیش کرے گا، چل شاباش، ورنہ ابھی پولیس آئے گی اور گھسیٹتی لے جائے گی، چل اٹھ جلدی۔ ان دونوں نے کھڑے ہوتے ہوئے اسے بھی کھینچا تو زین بے جان کپکپاتی ٹانگوں سے کھڑا تو ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے اعصاب جواب دے گئے اور خوف و ہراس کی شدت اتنی سوا ہوئی کہ اس کی اسکول یونیفارم کی پینٹ سیکنڈوں میں گیلی ہو گئی۔ مارے بے بسی کے وہ گھٹی گھٹی آواز میں روتا امی امی پکارے جا رہا تھا۔ وہ دونوں لڑکے بے دریغ ہنسے اور اسے دھکیلتے باری باری مسلسل ہلکے سخت ہاتھوں سے تھپڑ مارتے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ 9 سالہ بچہ اپنی زندگی کے بھیانک ترین تجربے سے گزر رہا تھا اور اس کے گھر میں کسی کو خبر بھی نہ تھی۔ خضر لال بھبوکا چہرہ لیے گھر میں داخل ہوا تھا۔ بیگ بدلحاظی سے برآمدے میں رکھی کرسی پر اچھال دیا۔ سعدیہ حسب معمول اپنے لاڈلے کے لیے پانی کا گلاس تھامے باہر نکل آئی۔ نگاہوں نے بیٹے کے تپے چہرے کی بلائیں لیں اور اگلی نظر لاشعوری طور پر زین کے تعاقب میں گئی، لیکن زین وہاں نہیں تھا۔ خضر نے پانی کا گلاس تھام کر ایک ہی سانس میں گھٹا گھٹ چڑھایا تھا اور سعدیہ کے بے دہانی میں پھیلے ہاتھ پر واپس رکھتا فو فاں کرتا اندر چلا تھا۔ لیکن جب سعدیہ کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی، خضر، زین کہاں ہے؟ دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ زین کو جو کام اس نے سپرد کر رکھا ہے وہ اسے کبھی نظر نہیں چراتا، اور آج خضر اپنا بیگ خود اٹھائے گھر آیا تھا۔ یہ اتنے سالوں میں پہلی بار تھا۔ ایک فطری پریشانی نے خوف کی صورت اس کے معدے سے دل تک کا سفر کیا۔ مجھے نہیں پتا کہاں ہے، اور گھر آ لینے دیں اسے امی، میں چھوڑوں گا نہیں، خود آیا ہوں اٹھا کے بیگ میں، مجھے تو لگا آج میرا انتظار کیے بغیر گھر آ گیا ہے وہ۔ کیا بکواس کر رہے ہو خضر، گھر کیسے آ سکتا ہے وہ؟ کتنے آرام سے کہہ رہے ہو گھر آ گیا ہوگا، پہلے کبھی آیا ہے کیا؟ تم نے بس اسٹاپ پر دیکھا تھا اچھے سے؟ سعدیہ کو اس کے لاپرواہ لہجے نے یکدم کھلا دیا، حالانکہ یہ لہجہ اس کے اپنے رویے کی لچک کی دین تھا۔ اس نے دونوں شانوں سے خضر کو تھام کر سوال کیا۔ خضر پہلی بار ماں کو خود سے اس طرح بات کرتے دیکھ رہا تھا اور دنگ رہ گیا۔ میں نے دیکھا تھا امی، لیکن وہ وہاں آیا ہی نہیں۔ وہاں جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا جھگیوں والے، وہ ان کے ساتھ کھیلتا ہوتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تھا تو کہنے لگے آج زین آیا ہی نہیں۔ خضر نے مدھم آواز میں قدرے ناراضی سے جواب دیا۔ سعدیہ کے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا، زین کبھی بھی لاپرواہ بچہ نہیں رہا۔ اس کا سر بری طرح چکرانے لگا۔ اس کا بچہ، اس کا زین گھر نہیں آیا تھا تو کہاں گیا تھا؟ وہ بری طرح کانپتی وہیں برآمدے کے فرش پر دھپ سے بیٹھ گئیں۔ امی کیا ہوا ہے؟ آ جاتا ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ ایسے کیوں بیٹھ گئیں؟ آ جاتا ہے ابھی۔ خضر ماں کی حالت سے گھبرا گیا تھا۔ اس طرح تو اس نے ماں کو زین کے لیے پریشان ہوتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے ہرگز اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ ماں کی حالت کے پیش نظر ٹوک نہیں پایا۔
سعدیہ کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو گرنے لگے۔ بھلے سے کیسی ہی تفریق پال رکھی ہو، لیکن ماں تو تھی، زین اس کے وجود کا حصہ تو تھا۔ اندر دل کو جیسے کچوکے لگ رہے تھے، بہت دور سے جیسے آوازیں سی اٹھ رہی تھیں۔ وہ بدظن ہو گیا ہے، وہ اکیلا ہو گیا ہے، اسے ہمارے رویے نے گھر سے بھگا ڈالا، اس کے ساتھ جو زیادتی ہوتی رہی انجام آ گیا سامنے، اور ان اندرونی کچوکوں سے گھبرا کر اس نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ ہائے میرا زین، میرا بچہ، ہائے میرا چاند، زین کدھر گیا؟ زین، یا اللہ میں کہاں ڈھونڈوں گی اسے، یا اللہ۔ اور خضر کو کچھ سمجھ نہ آیا تو اندر بھاگا تاکہ باپ کو کال کر کے ساری صورتحال بتا سکے۔ وہیں سعدیہ برآمدے کے فرش سے اٹھنے کی کوشش میں دھڑام سے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ گندا فرش، جگہ جگہ بچھے ٹاٹ اور ان سے اٹھتے بدبو کے بھوکے، ارد گرد پھیلا بکھرا کچرا اور جگہ جگہ گرا پانی۔ یہ حالت اس جھگی نما کمرے کی تھی جہاں زین صبح سے بیٹھا تھا۔ خوف سے تھر تھر کانپتا زین ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ چھوٹی سی عقل اور چھوٹی سی کاوشیں اسے آج یہاں لے آئی تھیں۔ ہونٹ سوکھ کر ڈنٹل بن گئے تھے اور زبان چھال کی طرح خشک۔ وہ دونوں لڑکے اسے یہاں لے کر آئے تھے۔ راستے میں اپنے گندے کپڑوں کی شرمندگی اور ڈر نے اسے روبوٹ بنا دیا۔ وہ پتھرائے تاثرات کے ساتھ ان دونوں کے بیچ چلتا رہا، یہاں تک کہ دوبارہ رش والی جگہ سے گزرے، لیکن ذہن میں کسی کو مدد کے لیے پکارنے کی جرأت نہ رہی تھی۔ یہاں لا کر اسے اس گندی سی جھگی میں بٹھا دیا تھا جہاں پھیلی بدبو نے اس کا دم الٹا دیا، لیکن وہ بے دم ہو کر بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک لڑکے نے اسے دھکا دے کر فرش پر پھینکا اور بولا، یہاں بیٹھ غلیظ، کپڑے نکال کر رکھ اپنے وسطے سے، کچھ دیر میں آتا ہوں تو تجھے بتاتا ہوں کہاں چل کر بدلنے ہیں۔ ہلیو نہ ادھر سے جب تک ہم واپس نہ آ جائیں، اگر ہلا تو پولیس کی مار سے تجھے تیرا باپ بھی نہیں بچا پائے گا، سمجھا؟ باپ بچائے گا کیا خاک، اگر اسے پتا چلا نہ کہ یہ گھر سے پیسے چوری کر کے نکلا ہے تو وہ خود اسے تھانے چھوڑ آئے گا لتر مارتا ہوا۔ اور زین نے یقین کر لیا کہ ابو واقعی اسے مارتے پولیس کو دے دیں گے، امی بھی اسے منہ پھیر لیں گی کیونکہ سب اسے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو یہ اچھا موقع ہوگا۔ اس سوچ کے آتے ہی اس کے کب کے جمے آنسو پانی بن کر بہنے لگے۔ ان سب کے باوجود امی کی یاد پہلے سے زیادہ شدت سے آنا شروع ہوئی۔ رو لے، کیونکہ استاد آ گیا نا تو وہ رونے نہیں دے گا۔ رونے والے بچوں کی وہ ہڈی توڑا مار مار کر توڑتا ہے، تیری بھی توڑ دے گا، ابھی رو لے جتنا رونا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں باہر نکل گئے اور زین ماں کو پکارتا زاروں زار روتا رہا، یا اللہ امی سے ملا دیں ایک بار، اب میں تنگ نہیں کروں گا، ہر کہنا مانوں گا، سب کچھ خضر کو دے دوں گا، ایک بار امی کے پاس لے جائیں، اللہ جی پلیز۔ زویا یاد آ رہی ہے، زویا روئے گی میرے بغیر، اللہ جی اس کے لیے مجھے گھر لے جائیں، ابو مجھے ڈھونڈ لیں گے، بس ایک بار۔ وہ دعائیں کرتا نڈھال ہو رہا تھا اور اگلے 3 گھنٹے وہ اسی حال میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ وہ دونوں لڑکے واپس اندر آئے اور نہ اس نے اٹھ کر باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ وہ کمرے کی گندگی دیکھ دیکھ کر اپنا گھر یاد کر رہا تھا جو امی نے شیشے کی مانند چمکایا ہوا تھا۔ وہ اپنی گیلی پینٹ کی حالت اسے خود سے ہی گن کھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ گھر ہوتا تو امی نے 2 تھپڑ مار کر اب تک نہلا دھلا کر صاف کر دیا ہوتا۔ ماں سے دوری نے ماں کی مار بھی عزیز کر دی تھی۔ وہ ڈبڈبائی آنکھیں لیے گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا۔ سعدیہ کو ہوش میں آئے کافی دیر بیت گئی تھی۔ خضر نے اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ وہ بھی بچہ تھا، گھبرا کر رونے لگا۔ اچھا یہ ہوا کہ زویا کو سعدیہ اس وقت تک کھانا کھلا کر سلا دیتی تھی، ورنہ وہ ماں کو اس طرح دیکھتی تو ایک نئی مصیبت ہو جاتی۔ خضر نے باپ اور چاچو دونوں کو کال کر دی۔ اکبر نے بھی پریشانی کے عالم میں توقیر کو فوری طور پر حرکت میں آنے کی درخواست کی، اور توقیر چاچو جلد از جلد گھر پہنچے تھے۔ خضر سے ساری صورتحال جاننے کے بعد وہ زین کی تلاش میں نکل گئے۔ سعدیہ وہیں برآمدے میں بیٹھی رہی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ثانیہ اس کے ساتھ بیت رہا تھا۔ اس کا اپنا بچہ لاپتہ ہو گیا تھا، وہ اس کے پاس نہیں تھا، اور کہاں تھا، کب سے تھا، وہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ نہ جانے صبح سے اس پر کیا بیت رہی ہوگی، کہیں اغوا نہ ہو گیا ہو، کہیں کوئی اسے اب تک شہر سے دور نہ لے گیا ہو،
کیسی کیسی اذیتناک سوچیں اسے کن چھری بن کر کاٹ رہی تھیں۔ اکبر کو کال کر کے ناک میں دم کر دیا تھا، لیکن وہ دوسرے شہر بیٹھے سوائے وقتی تسلی دلاسے کے کیا کر سکتے تھے؟ وہاں سے نکلنے میں انہیں مزید آدھا گھنٹہ درکار تھا، اس لیے توقیر کو انہوں نے بھگایا تھا۔ سعدیہ کو پل پل ڈس رہا تھا۔ خضر کو بھوک لگی تھی اور اس نے دبے لفظوں میں ماں سے کھانا بھی مانگا، لیکن سعدیہ نے برآمدے سے نہ ہلنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ خستہ حال سے پھسکڑا مارے بیٹھی، سینے پر بند مٹھی رکھے غیر مرئی نکتے کو گھورتی رو رہی تھی۔ یہ بات خضر کے لیے اچنبھے سے زیادہ طیش کا باعث بن رہی تھی۔ اسے تو ماں پر حیرت ہو رہی تھی، جو ہر وقت زین کو کہا کرتی، اللہ جانے جان کیوں نہیں چھوٹتی تم سے، پتہ نہیں کس گھڑی کا عذاب بن کر نازل ہوئے ہو مجھ پر، میرا کوئی گناہ ہے جو تمہارے جیسی نافرمان اولاد مل گئی، جاؤ دفع ہو جاؤ، جان چھوڑو میری۔ وہ تمام جملے جو سعدیہ غصے کی حالت میں زین کو کہا کرتی تھی، خضر کو ازبر تھے اور وہ انہیں سنجیدگی سے لیتا اور دل میں سوچا کرتا کہ ماں زین سے بہت تنگ ہے اور واقعی چاہتی ہے کہ اس سے جان چھوٹ جائے، تو اب جب وہ گم گیا ہے تو شکر کیوں نہیں کرتی؟ اچھا ہے نہ وہ آئے گا، نہ ہم سب کو پریشان کرے گا۔ کاش ماں باپ ایسی باتیں کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ بچے کی ذہنی سطح اس کے جتنی نہیں ہے۔ وہ آپ کی بددعا کو سادے کلمات نہیں سمجھے گا، بلکہ انہیں منوان دل پر لے لے گا۔ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ بھلا ماں بھی کبھی بددعا دیتی ہے، بلکہ یہ سوچے گا کہ ماں نے بددعا دے دی ہے، ماں اس سے بیزاری کا اظہار کر چکی ہے۔ وہ ماں کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بچے پیدا کرنے سے پالنا مشکل ہوتا ہے۔ ہر بچے کی نفسیات، احساسات، جذبات سب کو ٹھیس لگنے سے بچانا ہوتا ہے۔ اولاد کی پرورش ایک دھاری تلوار ہے، جس کی کاٹ پر ماں باپ کو خود چلنا ہوتا ہے، ورنہ وہ اولاد کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ زین سوچتا تھا کہ وہ کسی کے لیے ضروری نہیں، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اور خضر سوچتا تھا کہ وہ ماں کے لیے سب سے ضروری ہے، جبکہ زین کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ رویوں کی ابتری نے آج سعدیہ کو یہ دن دکھایا تھا کہ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ توقیر کے پاس موبائل تھا، لیکن سعدیہ کے پاس گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ اس کی ضرورت کے لیے لینڈ لائن ہی کافی ہوتی تھی، لیکن وہ کال کرنے کے لیے بھی اندر نہیں جانا چاہ رہی تھی، بس یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سے اپنے بچے کی سلامتی کی دعا مانگ رہی تھی۔ خضر خود ہی اندر سے کچھ کھا کر واپس ماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا اور ماں کی غیر توجہی پر افسوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ پل دیکھتے رہنے کے بعد جب ماں نے اس کی جانب توجہ نہ دی تو وہ منہ پھیلا کر جانے لگا۔ تبھی دروازے پر بیل ہوئی۔ سعدیہ بجلی کی تیزی سے اٹھی تھی اور دروازے تک پہنچی تھی۔ کنڈا کھولنے سے پہلے اس نے پوری شدت سے دعا مانگی کہ اسے زین کے بارے میں اچھی خبر سننے کو مل جائے، لیکن جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کا سانس جہاں کا تہاں تھم گیا۔ سامنے زین بدحال سا مٹی اور کیچڑ میں لٹرا اس کے سامنے تھا۔ خضر بھی ماں کے پیچھے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ مر کر زندہ ہو آیا ہو۔ سعدیہ نے اپنی بے یقینی کا چولا اتار پھینکا اور ایک جھٹکے سے زین کو اندر کھینچ کر دروازہ بند کیا، سینے میں بھینچ لیا۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آوازیں سن کر زویا بھی آنکھیں ملتی باہر نکل آئی اور ماں کو یوں زین کو لپٹائے روتا دیکھ وہ بھی حلق پھاڑ رونے لگی۔ خضر نے جب سب کو یوں روتا دیکھا تو وہ بھی بے اختیار رونے لگا، لیکن سعدیہ بے خبر تھی کہ اس کی باہوں میں آتے ہی زین کبھی کا بے ہوش ہو چکا تھا۔ شام میں کہیں جا کر جب اسے ہوش آیا تھا تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور وہ اپنے بستر پر تھا۔ اس نے بغور کمرے کی چھت اور دیواروں کو دیکھا اور جب یقین ہو گیا کہ وہ واقعی اپنے کمرے میں ہے تو تشکر کے احساس سے لبریز اس کی آنکھیں چھلک گئیں۔ اس نے اپنے اوپر پڑی ہلکی پھلکی سی سفید چادر کو ہٹا کر اندر جھانکا، جہاں اس کا لباس بھی تبدیل ہو چکا تھا اور وہ بالکل صاف ستھرا بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے گیلی گندی پینٹ اور مٹی سے اٹی شرٹ اور پسینے اور مٹی سے اٹے بال، سبھی کچھ صاف تھا اور اس کے وجود سے بھینی بھینی خوشبو بھی اٹھ رہی تھی۔ ایک بار پھر ماں کے اندیکھے احساس نے اسے رلا دیا۔ اسے سارے دن میں گزرے واقعات یاد آنے لگے۔ ایک مکمل دن اس کی مکمل 9 سالہ زندگی کا سانحہ بن گیا تھا۔
وہ جس خوف اور ڈر کے سمندر کو پار کر کے آیا تھا، اس کا مقابلہ کوئی چوٹ اور کوئی دکھ نہیں کر سکتا تھا۔ نیند دماغ سے چھٹنا شروع ہوئی تو دوپہر کا منظر بیکٹک نگاہوں کے سامنے بھاگنے لگا۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھایا تھا اور اپنے اسکول بیگ کو گھسیٹ کر اپنے پاس کیا جس میں اس کی کل پونجی تھی۔ اپنی پاکٹ منی یاد آئی تو فوراً بیگ کھول کر جیومیٹری باکس نکالا اور پیسے چیک کیے۔ اس کی وہ مختصر سی رقم وہیں کی وہیں موجود تھی جس سے اسے دنیا تسخیر کرنی تھی۔ بیگ بند کر کے وہ اپنے گندے کپڑوں سے کراہت کھاتے کھڑا ہوا اور متجسس سا کانپتی ٹانگوں سے جھگی کے پھٹے پردے تک گیا جو داخلی دروازے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ذرا سی جھری بنا کر اس نے باہر جھانکنے کی کوشش کی تو دونوں لڑکوں کو وہیں پایا۔ ان میں سے ایک سگریٹ منہ میں دبائے مستی سے آنکھیں بند کیے کش پہ کش لیے جا رہا تھا، جبکہ دوسرا غلیل نما چیز ہاتھ میں تھامے پتھروں سے نشانہ باندھ رہا تھا، اور اس کا نشانہ کمال تھا۔ غلیل والے نے دوسرے کو بیزار کن نگاہوں سے دیکھتے پوچھا، بس کر دے گوگی، چوتھا سگریٹ ہے تیرا، رات تو ہونے دے، ابھی سے ہی نشہ چڑھ گیا نا تو استاد آ کر کھال نکال دے گا تیری۔ نہیں نکالے گا، استاد کے لیے جو مال ہم آج لائے ہیں اسے دیکھ کر وہ 2 سگریٹ پلے سے دے گا، مجھے دیکھ لیو۔ گوگی نے آنکھیں چندی کر کے گھماتے کہا، ویسے کیا خیال ہے تیرا گوگی، استاد اس چھوکرے کو کس کام پر ڈالے گا؟ شکل سے منگتا نہیں لگتا یہ لونڈا، کسی اچھے گھر کا لگتا ہے تو نہ لگے شکل سے۔ شکل بگاڑنی کون سا مشکل ہے اپنے استاد کے لیے، ایک آنکھ پھوڑ دے گا یا ایک ٹانگ توڑ دے گا تو کام بنا لے گا اپنا، یہ کون سی بڑی بات ہے جانی۔ ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے تو، لیکن اس بار شہر ضرور بدل دے گا۔ اس کے پچھلے پہنچ گئے تھے ٹھکانے پر، یہ بچہ شکل سے ہی جھنڈو لگتا ہے، ذرا سا دبکا دیا تو جگہ سے بھی نہیں ہلے گا، اس لیے 2-4 دن تو سکون سے نیا ٹھکانہ تلاش کر سکتے ہیں ہم۔ ویسے میرا خیال ہے کہ استاد اس بچے کے ناک کان کاٹ دے تو بہتر ہے، روز کی 1000-2 کی دہاڑی آرام سے لگ جائے گی اس کی، کیونکہ شکل بگڑ جائے تو پہچاننا آسان نہیں ہوتا۔ سگریٹ کا لمبا کش لگا کر گوگی نے کہکا لگایا تو اس کے ساتھ دوسرا بھی شامل ہو گیا۔ زین کی رہی سہی ہمت بھی جواب دینے کو تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو دونوں ہاتھوں سے دبا لیا کیونکہ اسے لگ رہا تھا وہ چیخنے والا ہے۔ دل میں اللہ کو ایک بار پھر پوری شدت سے اس نے پکار کر بے ربط الفاظ میں دعا کی تھی۔ وہ چھوٹا بچہ تھا، لفاظی نہیں جانتا تھا، لفظوں کی بنت نہیں کر سکتا تھا، لیکن دل میں موجود خوف اور احساس کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو بنا رکاوٹ وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں سے عرش والے کی قدرت کام دکھاتی ہے۔ وہ بھی ایسے ہی دعا مانگنے لگا، روتے ہوئے سسکتے ہوئے، اپنے بیگ کو سینے سے لپٹا کر بے دہانی میں اس کی پاکٹ میں ہاتھ مار رہا تھا، ایک میں پھر دوسری میں، اور جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس میں ایک درمیانے سائز کی کینچی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کینچی اس کے پاس کہاں سے آئی۔ اسے یاد آیا کہ پرسوں شام وہ ہوم ورک کر رہا تھا، زویا اس کے پاس یہ کینچی اور گڈی کاغذ لائی تھی کہ وہ اسے پھول کاٹ دے۔ اس نے کاٹ کر کینچی بیگ کی سائڈ پاکٹ میں رکھ لی تھی کہ کہیں زویا نقصان نہ کر دے، اور وہ کینچی غیبی مدد بن کر اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ وہ کچھ لمحے غائب دماغی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے اٹھ کر جھگی کے کپڑے کو چیک کیا۔ وہ تمبو قنات والا کپڑا تھا اور پرانا ہونے کی وجہ سے خستہ بھی تھا۔ زین نے بنا آواز کیے جھگی کے عقبی جانب سے نیچے بیٹھ کر کینچی سے ہولے ہولے اسے کاٹنا شروع کیا۔ وہ کوشش کرتا رہا اور وہاں سے کپڑا کٹ گیا، اتنا کٹ گیا کہ وہ آرام سے باہر نکل پاتا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکالا اور پھر خود پہلے ٹانگیں باہر کیں۔ جس وقت وہ سر نکالنے والا تھا، باہر سے ایک لڑکا اندر داخل ہوا اور اسے بھاگتے دیکھ کر چلایا، اوئے گوگی، لونڈا بھاگ رہا ہے، اوئے دوسری سائڈ سے پکڑ، اوئے اسے، بھاگ، اور خود اسی جانب سے زین کی طرف لپکا۔ زین نے صورت سے باہر نکل کر بیگ کندھوں پر ڈالا اور ایک جانب دوڑ لگا دی، سمت رخ جگہ۔ وہ کسی چیز سے واقف نہیں تھا سوائے اس کے کہ اسے بنا رکے بنا پیچھے مڑے بھاگنا ہے۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا، اس کے کندھوں پر بیگ کا بوجھ بہت زیادہ تھا، لیکن پھر بھی وہ بھاگتا رہا۔ اس کی ٹانگیں بے جان سی ہونے کے باوجود اس کا ساتھ دے رہی تھیں، پیچھے آنے والوں کا خوف اس کے پورے وجود کو تھرتھرائے دے رہا تھا، لیکن وہ بھاگ رہا تھا۔ امی کا چہرہ سامنے آ کر جیسے ہمت دلا رہا تھا،
وہ بھاگتا رہا یہاں تک کہ کھلی سڑک کے کنارے پہنچ گیا۔ اسے نہیں معلوم کہ آگے کہاں جانا ہے، کیونکہ جس وقت وہ دونوں لڑکے اسے ہانکتے ہوئے یہاں تک لائے تھے وہ اس قدر بدحواس تھا کہ راستہ ضبط کرنے کی ہوش نہ رہی تھی۔ وہ دونوں اس کے پیچھے بھاگے آ رہے تھے۔ زین نے ایک بار پھر آنکھیں میچ کر دعا کی کہ اللہ اسے بچا لے، اور سڑک کراس کرنے لگا۔ اسی وقت اچانک وہی اسپیڈ سے آتی گاڑی کے بریک چرچرائے اور زین دبک کر پیچھے سڑک کے کھڑا ہو گیا۔ گاڑی سے آدمی نکل کر زین کی جانب بڑھا اور پیچھے وہ دونوں لڑکے زین کی اور لپکنے ہی والے تھے۔ اسی پل بے اختیار زین کے منہ سے اس آدمی کو دیکھ کر نکلا تھا، چاچو، چاچو مجھے بچائیں، انہوں نے مجھے اغوا کر لیا تھا، مجھے بچائیں چاچو۔ تعقب کرتے دونوں لڑکے ٹھٹک کر وہیں رک گئے اور گاڑی والا آدمی یکدم پوری صورتحال بھانپ گیا۔ دل میں خوف خدا تھا، اس لیے آگے بڑھ کر زین کو بازو سے تھاما اور اپنے پیچھے کر لیا۔ آؤ آگے، بغیر تو ابھی بتاتا ہوں تم دونوں کو۔ میرے بھتیجے کو تم لوگوں نے اغوا کیا تھا، پولیس رپورٹ لکھوا دی ہے، تھوڑی دیر میں پولیس پہنچ جائے گی، تم لوگوں کو ساری عمر جیل کی چکی پسواؤں گا میں، آؤ آگے۔ اور اس آدمی کے حلیے اور پراعتماد لہجے سے دب کر وہ دونوں سرپٹ بھاگے تھے۔ زین نے جب انہیں بھاگتا دیکھا تو خود بھی منہ اٹھا کر بھاگنے کو پر تولنے والا تھا، لیکن گاڑی والے شخص نے فوراً اسے بازو سے دبوچ لیا۔ کہاں بھاگ رہے ہو بیٹا؟ وہ لوگ پھر تمہارے پیچھے آ گئے تو؟ گھبراؤ نہیں، مجھے بتاؤ کہاں رہتے ہو، میں چھوڑ دیتا ہوں، ڈرو نہیں، بولو۔ زین کی آنکھوں میں بے اعتباری اور الجھن ایک ساتھ دکھائی دے رہا تھا، پھر بھی اس نے اعتبار کرنے کو ترجیح دی۔ وہ کہاں تھا؟ واقعی نہیں جانتا تھا، اور اگر یہ انکل بھی چلے جائیں گے تو میں کس طرف جاؤں گا؟ چھوٹا سا حساب کتاب دل میں کر کے وہ اس آدمی کے ہمراہ ہو لیا۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے زین جھجک رہا تھا، کیونکہ اس کے کپڑے سخت گندے ہو رہے تھے۔ اس کے باوجود اس آدمی نے بنا ماتھے پر شکن ڈالے اسے بیٹھنے کو کہا تھا۔ زین نے راستے میں اپنے گھر کے ارد گرد کی عمارت اور قریب ترین مارکیٹ کی حتی الوسیع معلومات فراہم کیں، جن کی بنیاد پر وہ بھلا آدمی اسے اس کے گھر کے باہر اتار گیا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی زین کے بلا جھجک اندر داخل ہونے پر وہ شخص تسلی سے واپس ہو لیا، لیکن زین سارے دن کی اعصاب شکن تکلیف کے بعد ماں کی باہوں میں آتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا، اور اب جب ہوش میں آیا تھا تو اپنے گھر میں اپنے کمرے اور بستر پر صاف ستھرا لباس پہنے لیٹا تھا۔ امی کے بازوؤں کا لمس اسے ابھی بھی اپنے گرد محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ بے ہوش ہونے سے پہلے امی کے ہونٹ اس کے ماتھے پر تھے، اور امی نے اس کے گندے کپڑوں کی پرواہ کیے بنا اسے لپٹا لیا تھا۔ امی مجھ سے پیار کرتی ہیں، یعنی میری سگی امی ہی ہیں۔ امی میرے لیے رو رہی تھی، وہ دکھی تھی، اگر میں واپس نہ آتا تو وہ روتی رہتی۔ اس کی تان اس بات پر ٹوٹی تھی کہ امی کے سوتیلے پن کا جو مفروضہ اس کے دماغ میں قائم تھا وہ تمام ہو گیا تھا۔ اس کا دل جو زبردستی سے امی ابو کو سوتیلا ماننے پر آمادہ کیا کرتا تھا، آج شانت ہو گیا تھا۔ اسے پھر سے نیند آنے لگی تھی۔ وہ کروٹ بدل کر سونے لگا۔ نیند میں اترنے سے پہلے آخری خیال جو اس کے دل و دماغ میں راسخ ہوا تھا وہ یہی تھا کہ آئندہ چاہے امی اسے پیار کرے یا نہ کرے، خضر اس کی ہر چیز لے لے، لیکن وہ گھر سے کبھی نہیں بھاگے گا، کیونکہ گھر سے بڑھ کر محفوظ پناہ گاہ پوری دنیا میں کہیں نہیں تھی۔ اگلے کچھ دن اس کے کافی اچھے گزرے تھے۔ امی نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، اسے محبت بھری ڈانٹ کے ساتھ سمجھایا تھا۔ خضر البتہ خاموشی سے منہ پھیرے گزر جاتا تھا۔ دادی اور توقیر چاچو نے بھی اسے ساتھ لپٹا کر ڈانٹا تھا۔ ابو اسی رات کو واپس لوٹ آئے تھے، لیکن خاص اس کے لیے کھانے پینے کا سامان دلوا کر گئے تھے۔ اس کے روم میں سکون اتر گیا، لیکن محض چند دن بعد سب کچھ پرانی روٹین پر آتا چلا گیا۔ وہ کون سا عادی نہیں تھا جو حیران ہوتا، لیکن ہر بار کی طرح وہ اس بار بھی اداس ہوا تھا۔ 4 دن کی شاہی ملی تھی اسے، اور پھر اسے دستار واپس خضر کے سر پر سجانی پڑی۔ خضر نے امی سے رو رو کر خوب گلے شکوے کیے، جس سے سعدیہ کو احساس ہوا کہ وہ زین کے دھیان لگ کر خضر کو فراموش ہی کر گئی تھی، اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے اس نے خضر کو پپولا بنا کر لاڈ اٹھانے شروع کر دیے۔ زین نے اتنے بڑے حادثے سے گزرنے کے بعد سوچ لیا تھا کہ وہ اب امی کے رویے کی وجہ سے روئے گا نہیں، دکھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی اپنا اور خضر کا مقابلہ کرے گا۔ اس نے شعوری اور لاشعوری طور پر خضر کو خود سے برتر مان لیا تھا، اور خضر فرسٹ کو
گھر کا اہم فرمان مان لیا تھا۔ اس سے یہ ہوا کہ پہلے جو کسی بھی نئی چیز کے گھر آنے پر وہ بھی خضر کے ساتھ دوڑ لگایا کرتا، پہلے آئیے پہلے پائیے کے مزداق ہاتھ بڑھا دیا کرتا، تو وہ اس نے یکسر چھوڑ دیا۔ اب وہ خضر پہلے آئے پہلے پائے کو ذہن میں رکھتے ہوئے سکون سے بیٹھا اپنا کام کرتا رہتا۔ کچھ اس کے لائق ہوتا تو اسے مل جاتا، ورنہ وہ اب تجسس بھی نہیں کرتا تھا۔ اس تجسس نے ہی اسے وہ بھیانک دن دکھایا تھا، اور اس دن کا تصور ڈراؤنا خواب بن کر اسے ستاتا تھا۔ 9 سالہ زین نے اپنے اندر خود ہی تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ تبدیلی بنا جنگ کے ہار مان لینے کی، پسپا رہنے کی۔ وقت گزرتے گزرتے اسے بھی بہت ساری سیکھ دے گیا تھا۔ وہ اپنی ذات کے خول میں بند رہ کر باقی رہ گیا، اور نا آزردگی اور گڑھن کے تغیر اسے کبھی کا فنا کر چکے ہوتے۔ دادی چلی گئیں، لیکن جاتے جاتے اس پر چھپ چھپا کے بہت سی محبتیں نچھاور کر گئیں۔ اس کی ذات کی انکہی گتھیاں سلجھا گئیں۔ اس کے اندر کی بغاوت کا رخ موڑنے میں ان کا کلیدی کردار، وہ مکمل نہ سہی لیکن اتنا ضرور سنبھلا رہا کہ دوبارہ کبھی بھی کیسے بھی حالات میں اس نے انتہائی قدم اٹھانے کا نہیں سوچا تھا۔ وہ اب 10ویں جماعت کا طالب علم تھا، کلاس کے اچھے اور سلجھے بچوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ وہ غیر معمولی ذہین نہیں تھا، لیکن کوئی اور ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ چونکہ پڑھتا رہتا تھا، اس لیے اچھے نمبر سے کامیاب بھی ہوتا تھا۔ دوسری جانب خضر، جسے اب فرسٹ ایئر میں ہونا چاہیے تھا، اپنی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے اس کے ساتھ میٹرک کی تیاری کر رہا تھا، جس باکمال اسکول میں سعدیہ نے داخل کروایا تھا کہ لاڈلا بیٹا کمال دکھائے گا، وہاں سے اسے نکالا گیا تھا۔ پوری ٹرم میں اس نے صفر کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، اور اسکول کی طرف سے دوبارہ وارننگ ملی تھی۔ اگر خضر نے سیکنڈ ٹرم میں رزلٹ نہ دکھایا تو اس کا داخلہ نہیں بھیجا جائے گا۔ وہ سیکنڈ ٹرم کلیئر نہیں کر سکا تھا، اور اوپر سے اپنی فیمیل کلاس میٹس کو ہراساں کرتا پایا گیا تھا۔ اسکول انتظامیہ فوراً حرکت میں آئی اور اسے نکال دیا۔ سعدیہ کو معلوم ہوا تو گنگ رہ گئی۔ جس بیٹے سے انہیں توقع تھی کہ نام روشن کرے گا، اس نے ذلیل کروا کر رکھ دیا تھا۔ پورے خاندان میں خضر کی بے باکی اور بدتمیزی کے چرچے تھے، لیکن سعدیہ نے دوبارہ کمر کس لی بیٹے کے دفاع کے لیے۔ سو اتفاق زین اسکول میں نہیں تھا، ورنہ وہ لازماً خضر کی کرتوتوں کی مالا اس کے گلے میں ڈال کر خضر کو بری کروا دیتی۔ سعدیہ اور اکبر کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ خضر کو دوبارہ اسی سیمی گورنمنٹ اسکول میں ڈال دیا جائے جہاں زین اب بھی زیر تعلیم تھا۔ زین کو معلوم ہوا تو دل محسوس کر رہ گیا۔ خضر کے اسکول میں آنے کا مطلب تھا کہ جو 6-7 گھنٹے سکون سے گزرتے تھے ان سے ہاتھ جھاڑ لے۔ وہ اب بھی اس کے ساتھ ویسا ہی تھا جیسا اسے پروان چڑھایا گیا تھا، دھونس جمانے والا، خود غرض اور مفاد پرست۔ ابھی تک تو زین کی اسکول سے واپسی پر ڈیوٹی تھی کہ وہ خضر کا بیگ ڈھوتے ہوئے گھر تک آتا تھا۔ اب اسکول میں رہتے خدا جانے کیا کچھ اس کے سر پر پڑنے والا تھا۔ خضر کے بیشتر نوٹس وہی بنا کر دیتا تھا تاکہ وہ خود سکون سے پڑھائی کر سکے۔ ٹیوشن کے باوجود سعدیہ نے زین پر خضر کا اضافی بوجھ ڈال رکھا تھا۔ اسے اعتراض نہیں تھا کیونکہ اسی بہانے وہ بھی دہرائی کر لیتا تھا، لیکن خضر نے اس کی ہر کاوش کو حق سمجھ کر وصولا تھا۔ میٹرک میں آ جانے کے باوجود اس کا کوئی دوست نہیں تھا جو یہ کمال بھی خضر کا تھا۔ محلے میں دوست وہ بننے ہی نہیں دیتا تھا، اور اسکول کی دوستیاں جیسے ہی گھر تک پہنچی، خضر ایسا رخنہ ڈالتا کہ اگلے دن وہ لڑکا زین کو اسکول میں پہچاننے سے بھی انکار کر دیتا۔ اس کے بعد سے زین نے کسی سے دوستی کرنے کی ہی کوشش نہ کی۔ کبھی جو لڑکا دلچسپی لیتا تو زین اسے اسکول تک ہی محدود رکھتا کہ وہ اسکول میں ایک لیے دیے رہنے والا مزاج لڑکا بن چکا تھا۔ وہ اب اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ گھر کے کونے میں گھس گھس کر ان باتوں پر آنسو بہائے، لیکن اسے اپنے اندر کے اکیلے پن کو جھیلنے میں اب بھی خاصی محنت کرنی پڑتی تھی۔ وہ ایک دوست اور ایک خیرخواہ کی کمی ہمیشہ سے محسوس کرتا تھا۔ خضر نے زین ہی کے سیکشن میں اپنا ایڈمیشن کروایا تھا۔ سعدیہ بھی ایسا ہی چاہتی تھیں تاکہ زین خضر کا خیال رکھ سکے، جبکہ زین کی مرضی یہ نہیں تھی، لیکن وہ بے بس تھا۔ اسے آنے والے دنوں کا نقشہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پہلے دن جب وہ دونوں کلاس میں ایک ساتھ بیگز لیے داخل ہوئے تو خضر نے سب سے پہلے اس کی سیٹ پر قبضہ جمایا تھا۔ میں یہاں بیٹھوں گا، تم پیچھے والی پر چلے جاؤ۔ وہ لاپرواہی سے
وہ لاپرواہی سے ببل چباتا بولا، یہ اسمبلی سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا اور بچے کلاس میں بیگز رکھ کر گراؤنڈ میں جمع ہو رہے تھے۔ میں یہاں ہی بیٹھتا ہوں شروع سے، پیچھے والی خرم کی ہے، وہ نہیں چھوڑے گا، بلکہ یہ پوری رو ہی فکس ہے، کوئی بھی نہیں دے گا اپنی سیٹ۔ تو سب سے پیچھے چلے جاؤ، وہ بیسٹ ہے تمہارے لیے۔ مزید بحث کا فائدہ نہیں تھا، اس لیے وہ خاموشی سے سب سے پچھلی سیٹ پر چلا گیا۔ اسے نظر کی کمزوری کا ایشو تھا۔ ماں سے بہت بار کہا کہ وہ سر میں تیل کا مساج کرنے کو کہہ دیتی۔ اب جب اتنی دور بیٹھنا پڑ رہا تھا تو بلیک بورڈ کی دھندلاہٹ صاف محسوس کر رہا تھا۔ وہ آنے والے دنوں کو ابھی سے دیکھ رہا تھا جب کلاس میں وہ خضر کی باتوں سے ذلیل ہونے والا تھا۔ محض دوسرے سے تیسرے پیریڈ تک آتے آتے خضر کی ساری کلاس سے جان پہچان ہو چکی تھی، اور جب سب کو یہ معلوم ہوا کہ وہ زین کا بھائی ہے تو ہر کوئی ایک بار ضرور اسے سر سے پیر تک دیکھتا۔ زین لمبی سانس بھر کر بلا وجہ کتاب میں منہ دے لیتا۔ خضر جب زبان تھا، وہ جب بولتا تو بنا سر پیر کی باتوں کے وہ سب کو باندھنے کا ہنر جانتا تھا، اور دوسرا اس کی فطری دھونس اور زبردستی کی عادت کی بنا پر وہ خود کو دوسروں پر مسلط کیے رکھنے پر یقین رکھتا تھا۔ ٹیچرز بھی ایک ہی دن میں سب سے اچھے سے متعارف ہو گئے۔ پورا دن کلاس میں اس کی باتوں کی اور کہکوں کی گونج رہی، اور چھٹی ہونے تک خضر دوستوں کا گروپ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ زین واپسی پر اپنے بیگ کے ساتھ جب اس کا بیگ اٹھائے اس کے پیچھے چل رہا تھا تو ارد گرد سب کی مضحکہ خیز نگاہیں خود پر محسوس کر کے اس نے پہلی بار سوچا تھا کہ وہ بھی خضر کی طرح کیوں نہیں بن جاتا۔ وہ کب تک یہ بیکار اٹھائے گا؟ وہ کب تک خضر کا چھوٹا بن کر زندگی گزارے گا؟ گرتی ہوئی دیوار کو سہارا مل جائے تو اسے کوئی گرا نہیں سکتا، لیکن اگر بنتی ہوئی دیوار کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دی جائے تو اس میں رخنے پڑ جاتے ہیں، اور جب رخنے اس کی آئندہ توڑ پھوڑ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بچوں کی شخصیت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، وہ جب بن رہی ہوتی ہے تو ماں باپ کے رشتہ داروں کے تفریقی رویے اس میں رخنے پیدا کر دیتے ہیں، اور یہیں سے بچے کی اندرونی توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے، جو کبھی کبھار تمام عمر بھی مرمت نہیں ہو پاتی۔ زویا کی سالگرہ تھی اور اکبر صاحب نے سعدیہ کی فرمائش پر گھر کی رینوویشن کروائی تھی۔ گھر کے پچھلی طرف کافی جگہ خالی تھی، وہاں سعدیہ کی یہ خواہش پر 3 کمرے بنوائے گئے اور کچن کی بھی اثر نو مرمت کروا دی۔ امریکن سٹائل کچن سعدیہ کا دیرینہ خواب تھا۔ کچن میں تھوڑی توسیع کر کے کیبنٹس، شیلفیں، ماربل کا فرش، ہر چیز سعدیہ کی پسند اور مرضی کی بنوا دی تھی۔ سعدیہ نے سالگرہ کی آڑ میں گھر کی تزئین اور آرائش کی داد سمیٹنے کا بہانہ بنایا تھا اور اچھی خاصی دعوت رکھ لی تھی۔ باہر لان میں سارا انتظام تھا۔ اکبر صاحب اپنی نگرانی میں کھانا تیار کروا رہے تھے۔ سعدیہ نے میکے اور سسرال تقریباً سبھی کو بلایا تھا۔ ایک بڑی گیٹ ٹو گیدر ہونے والی تھی۔ زین اپنے کمرے کی لائٹس آف کیے کھڑکی سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ دادی کا کمرہ تھا جو ان کے انتقال کے بعد اس کے زیر استعمال تھا۔ خضر نے الگ کمرے کی مانگ کی تو سعدیہ نے دادی کی زندگی میں ہی اسے ان کے کمرے میں شفٹ کر دیا تھا۔ اندھے کو 2 آنکھوں کے مصداق زین کو اور کیا چاہیے تھا؟ دادی کا کمرہ اس کے لیے سب سے تسکین آمیز پناہ گاہ تھی۔ ایسے میں جب وہ رہنے آ جاتی تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے۔ یہی وہ تمام عرصہ تھا جو دادی نے اس کے اندر کی محرومیوں اور کجیوں کا رخ موڑ دیا، اس کے اندر جلتے خود سری کے بھانپڑ پر اپنی شفقت کے چیٹے ڈال کر اس کی سوچوں کو مثبت رخ دیا، ورنہ ایک وقت میں وہ اپنے آپ کو اس قدر فالتو پرزہ سمجھنے لگا تھا کہ بلیڈ لے کر اپنی کلائیوں پر چھوٹے چھوٹے زخم لگاتا، یہ سوچ کر کہ ایک دن بڑا اور سب سے گہرا لگانے کی ہمت ایسے ہی پیدا ہو جائے گی۔ پھر ایک دن دادی نے اس کی کلائیاں دیکھ لیں۔ انہوں نے اسے ڈانٹا یا لتاڑا نہیں، بلکہ وہ اس کی زخمی سوچوں کا مرہم بن گئیں۔ وہ اس کے لیے ناز سے استاد اور رہبر بن گئیں۔ آخری کچھ عرصہ سعدیہ کی بیزاری کے باوجود دادی نے یہیں گزارا اور اس کے اندر صبر اور حوصلے کا بیج بویا، اسے پانی دیا، اور جب ننھی ننھی کونپلیں پھوٹنے لگیں تو وہ چل دیں، لیکن اتنا کام وہ مکمل کر گئی تھیں کہ زین اب ان کونپلوں کی آبیاری کرنے پر مجبور ہوتا، نہ کہ انہیں مرجھانے دیتا۔ وہی صبر، وہی برداشت اگلے 2 سال اسے سنبھالے رہے، ورنہ خضر اور امی کے رویے کے علاوہ رشتہ داروں کا رویہ اسے جینے نہ دیتا۔ ماں باپ جب رشتہ داروں کے آگے اپنے ہی بچے کے عیب کھولتے ہیں
تو یاد رکھیں کہ وہ ان کے منہ کھول رہے ہیں۔ ان رشتہ داروں کو آپ سے زیادہ آپ کا بچہ خراب لگنے لگتا ہے۔ وہ ہمدردی میں اس کی اصلاح نہیں کرتے، بلکہ ان کے چھپے طنز اور چپٹے جملے بچے کو برباد کرتے ہیں۔ زین کی بھی اپنے خاندان میں کسی سے نہیں بنتی تھی۔ کزنز اسے بیکار سمجھتے تھے اور ان کے ماں باپ اسے بد لحاظ، اور ایسا اس وجہ سے تھا کیونکہ اسے اس کے گھر والوں نے ایسا ہی ثابت کر رکھا تھا۔ اس کی ماں نے ہر آئے گئے کے سامنے اس کی برائی ہی کی تھی۔ زین تو میری ایک نہیں سنتا۔ اکبر تو بہت پریشان ہے اس کی طرف سے، پتہ نہیں کیا بنے گا اس لڑکے کا۔ ایک میرا خضر بھی تو ہے، کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اس بچے نے تو بچپن میں ہی دن میں تارے دکھا دیے ہیں، خدا جانے بڑا ہو کر کیا کرے گا۔ یہ اور ایسے کئی جملے زین کو ازبر تھے، کیونکہ یہ ایک تواتر سے سب کے سامنے کہے جاتے تھے۔ دوسری جانب یہی فریضہ خضر کزنز میں بیٹھ کر بخوبی ادا کرتا۔ سب کزنز اسے ساتھ کھلانے اور بات کرنے کے قابل ہی نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ چیٹر تھا، وہ ہار برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ ایگریسو ہو کر پنچ دے مارتا تھا۔ ایک ماموں اور خالہ کو زین سے خدا واسطے کا بیٹھ تھا، کیونکہ وہ انہیں زہر لگا کرتا تھا۔ زین نے ان کا کچھ بگاڑا نہیں تھا، لیکن ان کی ماں نے بہت کچھ بگاڑا تھا۔ سعدیہ کا جب میکے میں زور چلا تو اس نے چھوٹے بہن بھائیوں کو اس قدر زج کیے رکھا تھا کہ وہ اس کی مرضی کے بنا سانس تک نہ لیتے تھے۔ جب جب بڑے ہوتے گئے تو بہن پر زور نہ چل سکا، لیکن اس کی اولاد پر غصہ نکالنے کی بھرپور کوشش کیے رکھی۔ خضر دب نہ سکا، کیونکہ اس کے ساتھ ایسا ویسا کچھ کرنا بھیڑوں کے چھتے میں ہار ڈالنے کی بات تھی۔ سب جانتے تھے کہ وہ سعدیہ کی کمزوری ہے، لیکن زین کو کسی نے بخشا نہیں۔ سعدیہ اکثر بازار جاتے ہوئے بچوں کو نانی کے ہاں چھوڑ دیتی۔ ماموں کو موقع مل جاتا، وہ اسے چھت والے واش روم میں بند کر دیتے، جہاں گپ اندھیرا ہوتا، کیونکہ روشن دان نہیں تھا۔ زین بلکتا روتا، لیکن سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ماموں مزہ پورا کر لیتے تو اسے باہر نکال دیتے اور جی بھر کر ہنستے۔ خالہ آتے جاتے اسے کمر میں بازو پر چٹکیاں بھرتی، ناخن چبو ڈالتی۔ اس نے ایک آدھ بار ماں کو بتایا تو ماں نے کھینچ کر منہ پر تھپڑ دے مارا اور ڈپٹ کر بولی، سب کو تمہیں سے مسئلہ ہوتا ہے زین، خضر اور زویا کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا، وہ اس کے لیے کہ تم ہی بدتمیز ہو۔ دوبارہ کبھی زین نے شکایت نہیں کی، بس برداشت کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس نے ننیال جانے سے صاف منع کر دیا۔ یوں رفتہ رفتہ وہ سب سے کٹ کر رہ گیا۔ کسی بھی قسم کی گیٹ ٹوگیدر اسے عجیب طرح کی بیزاری میں مبتلا کر دیتی تھی۔ وہ پوری کوشش کرتا کہ پڑھنے کے بہانے جان چھڑا لے، لیکن پہلے تو یہ ممکن ہو جاتا تھا، پر اب جب کہ اکبر صاحب یہاں تھے، وہ شعوری طور پر اس کا نوٹس رکھنے لگے تھے، زیادہ دیر اسے اکیلا نہیں رہنے دیتے۔ انہوں نے گھر میں اس کے ساتھ روا رویے میں بہت سی خرابیاں دیکھی تھیں، لیکن بنیاد سے بگڑی عمارت وہ کیسے درست کر سکتے تھے؟ بس اتنا تھا کہ مزید اس کے ساتھ غلط ہوتا دیکھ کر روکنے ٹوکنے لگے تھے۔ زین کو شکایت کی عادت عرصہ ہوا ختم ہو چکی تھی، کیونکہ شکایت سننے والا تھا ہی کون، اس لیے وہ منہ سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ مگر اکبر صاحب کے اندر ملامت نے جنم لے لیا تھا، جسے سعدیہ کبھی بچکار کر تو کبھی اکڑ کر سلانے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ اب یہ سب کچھ اچانک سے ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اکبر صاحب رفتہ رفتہ اس معاملے کو ہاتھ میں لینا چاہ رہے تھے۔ آج بھی انہوں نے زین کو سختی سے تنبیہ کی تھی کہ وہ مہمانوں سے پہلے لان میں آ کر ان کے ساتھ کھانے کا انتظام دیکھے گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ انوالو کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ بجھے دل سے کمرے کی کھڑکی سے جھانکتا رہا۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے اور اسے گھبراہٹ بھی محسوس ہو رہی تھی، پھر بھی باہر تو جانا ہی تھا، اس لیے ہمت جمع کرتا چلا آیا۔ سعدیہ اور زویا مہمانوں میں چہکتی پھر رہی تھیں۔ زویا اسے دیکھ کر اس کے پاس لپک کر آئی اور لیٹ باہر آنے پر ناراض ہونے لگی۔ وہ محبت سے اس کا گال سہلا کر بنظر غیر باپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک جانب خاندان کی بزرگ خواتین بیٹھی تھیں، وہ ان سے مل کر پیچھے کہیں اکیلے گوشے میں کوئی کرسی ڈھونڈ رہا تھا۔ تبھی دائیں جانب سے کہکوں کا طوفان بلند ہوا۔ اس نے اچٹتی نگاہ ڈالی تو سبھی کزنز کے گھیرے میں دلہا بنا خضر اپنے سر پیر کے لطیفوں سے سب کو زبردستی ہنسوا رہا تھا۔ یہ وصف بھی اسی کو آتا تھا۔ زین سر جھٹکتا ایک خالی کرسی کی جانب بڑھا۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو ہر طرف پھیلی تھی، لیکن ابھی لگا نہیں تھا۔ زویا کی پالتو بلی اس کے قدموں میں آ کر لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ اس نے جھک کر اسے اٹھانا چاہا تو پیچھے
باڑ میں گھس گئی۔ ساری باڑ کو برقی کمکموں سے ڈھانپا گیا تھا۔ یہ بھی سعدیہ کی خصوصی فرمائش تھی، ورنہ اکبر صاحب اس طرح کے تام جھام کو پسند نہیں کرتے تھے۔ سعدیہ نے چونکہ دعوت گھر کی خوشی میں بھی رکھی تھی، لہٰذا اسے سجوانا لازمی امر تھا۔ زین بلی کو پکڑنے کے لیے باڑ کی جانب بڑھا، کیونکہ وہاں تاریں تھیں اور اسے فکر ہوئی کہ وہ ان سے الجھ نہ جائے۔ وہ ہاتھ سے باڑ ہٹاتا وہیں گم ہو گیا۔ ارد گرد پھیلا شور اور ہنسنے بولنے کی آوازیں سب اس کے کانوں میں مدغم ہو رہی تھیں۔ ہاتھ باڑ کو ٹٹول رہے تھے، ذہن باہری ماحول کو۔ تبھی اکبر صاحب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ کسی سے اس کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ اس نے مسکرا کر ہاتھ باڑ میں بلی کی جانب بڑھایا اور سر واپس موڑ کر باپ کی آواز سننے لگا۔ ایک زوردار اسپارک ہوا اور زین کی چیخ سب کو ہلا گئی۔ اسپارک کی وجہ سے بریکر ٹرپ کر گیا اور لائٹ آف ہو گئی۔ پھر بھی اکبر صاحب نے اس جانب دوڑ لگا دی جہاں سے آواز آئی تھی۔ زین وہاں بے سود باڑ میں پھنسا ہوا تھا۔ اکبر صاحب نے اسے کھینچ کر باہر نکالا اور کندھے پر ڈال کر گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی۔ توقیر چاچو کے بریکر آن کرنے سے لائٹ آ گئی تھی۔ سب کے چہروں پر ہراس اور پریشانی پھیلی تھی۔ سب کو تسلی دیتے بڑے بھائی کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھے۔ پچھلی سیٹ پر لیٹے زین کا سر اپنی گود میں رکھ کر انہوں نے تعصب سے اسے دیکھا اور بے اختیار آنکھیں بھر آئیں۔ وہ دل میں اس کی سلامتی کی دعا مانگتے ہاسپٹل روانہ ہو گئے۔